सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक साहब थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। आप भी सुने, फिर इसी पे बात करते। जी सर। तो एक बात करते हैं कि अहमदियों के साथ यहाँ इस मुल्क में जो कुछ हुआ वो खिलाफ इस्लाम था। हक के तकफीर किसी के ऊपर हुक्म लगाना ये दीनी अमल है। मैं किसी को तुम काफिर हो, ये दीनी अमल है। दीनी अमल के लिए इस्तकरार हक चाहिए, पहले खुदा की सैंक्शन और परमिशन मुझे चाहिए। मुझे कहीं कुरान में नहीं थी, और कुरान ने जो की इसलिए कि खुदा ने सजा देनी थी, तो मैं क्या करूंगा? यानी फिर मैं खुदा बन जाऊं जमीन के ऊपर, मैं लोगों को यहाँ पर अजाब भी दूं, तो ये मेरे दायरे का काम नहीं है। मेरे दायरे का काम नहीं है। ये काफी लंबी इनकी ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो है, तस्वीर ऊपर बोर्ड पे लगा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बात उन्होंने कही कि जो काम खुदा ताला के खुदा ताला पे छोड़ देने चाहिए, इंसानों को नहीं चाहिए कि वो लोगों के ऊपर जुल्म करें, लोगों के ऊपर ज्यादती करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, खासकर ये पाकिस्तानियों का, और किसी का नहीं इतना बड़ा इशू। अरब दुनिया में आप चले जाए, वहां पे इस तरह के मामलात नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हम कहते हैं ये पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है, और वहां पे जो मजहब के नाम पर जुल्म किया जाता है, वो इतना बड़ा जुल्म है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। और उन लोगों के जरिए ये जुल्म करवाया जाता है जो खुद इस्लाम को नहीं समझते। ये साहब ने बात बिल्कुल ठीक की कि कुरान मजीद में कहीं पे इस चीज का जिक्र नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमने खुद मतालिया नहीं किया कुरान मजीद का, और इस काबिल भी नहीं हम के मतालिया कर सके। ये भी मैं आपको बता दूं, हर चीज़ हमने उलमा के ऊपर छोड़ी हुई है, सियासतदानों के ऊपर छोड़ी हुई है। हर चीज़ हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो जिस तरह की है उसी तरह हम गुजारें, और आखिर में शायद ये हमारी कोई वहाँ पे मदद कर सके। आप ये जो गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं, उससे मेरा ख्याल बाहर निकलेंगे तो फिर ही आपकी हालत ठीक हो। आज पाकिस्तान में आप देख लें, मज़हब के नाम पे जो जुल्म होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई दिन बाकी जाता। ये नहीं कि अहमदियों पे होते हैं, ईसाइयों पे भी होते हैं, हिंदुओं पे भी होते हैं, क्रिश्चियन पे भी होते हैं, जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं, सब पे होते हैं। वजह यही है कि हम अपने आप को बेहतरीन मुसलमान साबित करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं, मगर इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इस्लाम में जुल्म की इजाज़त नहीं। आपके जब हुक्मरान आपके ऊपर जुल्म करते हैं तो वहाँ पे आप चीखें मारनी शुरू कर देते, वहाँ पे आप बददुआएं देनी शुरू कर देते, वहाँ पे आपकी आवाज़ें ऐसी-ऐसी निकलती है, और आपको पता हो रहा था कि ये जुल्म हो रहा है। जैसे अरसा दराज से पाकिस्तान में जुल्म सितम की दास्तान चल रही, वहाँ भी आप, क्योंकि बस नहीं चलता, वो ताकतवर है, आप खामोश रहते, लेकिन जो कमज़ोर है उसके ऊपर आप उनके जो भी कब्रिस्तान है, मसाजिद है, कोई भी जगह है, वहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं। और जो आपसे ताकतवर है वो आपके ऊपर उस तरह का जुल्म करते हैं। ये चीज़ें हमारे मुल्क में क्यों? ये है असल सवाल। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि 56 ममालिक हैं, तो हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ा क्यों प्रॉब्लम बना हुआ है? क्या तो हम दूसरों से बेहतरीन मुसलमान हों? हालत हमारी यही है कि हम अपने मुल्क में भी नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि ये मुल्क छोड़ के ऐसे ममालिक में चले जाएँ जहाँ इस्लाम नहीं है। अगर आप किसी को वहाँ पे 2 चॉइस दें, किसी बंदे को कहें कि आप दूसरे मुल्क किसी जाना चाहते हैं, एक यूरोप की दें, एक अरब ममालिक की दें, पाकिस्तानी को। ये सर्वे करवा लें आप, तो वो कहेंगे जी हम यूरोप को तरजीह देंगे। वो अक्सरियत उनकी यही होगी। शायद कोई मेरा नहीं ख्याल कहे कि हम किसी अरब मुल्क में चले जाएँ। हर एक की कोशिश होती है कि हम यूरोप के, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे ममालिक में ज़िंदगी गुजारें। और ये जितने ममालिक हैं, ये क्रिश्चियन हैं, और यहाँ पे मुसलमान महफूज है। पाकिस्तान में मुसलमान महफूज इसलिए नहीं कि हमने एक दूसरे के ऊपर काफिर के फतवे लगा दिए। हम एक दूसरे को यही सबक देते, हमारी बड़ों की उम्र भी गुजर गई, छोटों की उम्र भी गुजर गई, और यही लोगों को सिखाया कि काफिर काफिर काफिर। ये अभी कमेंट्स में भी लिखने आ जाएंगे 2-4 बंदे। क्या फर्क पड़ता है किसी के कहने से? कभी आपने इस चीज का अंदाजा लगाया? आपने उसका हिसाब देना आगे जाके। कोई मर गया
آپ تو اپنے حساب کے دینے کے قابل نہیں ہیں، آپ تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ اپنے صفائی پیش کر سکے جو آپ کی حالت ہوگی قیامت والے دن۔ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، قیامت کو دور کی بات ہے، آج کے دور میں آپ دیکھیں، آج آپ پاکستان میں چلے جائیں یا دنیا کی کسی جگہ بھی چلے جائیں، جس طرح افراتفری کا عالم ہے، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا، چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں، کل ہی مجھے کسی نے بات سنائی، مسلمان ممالک اور دوسرے میں فرق کیا ہے کہ جاپان کہتے میں گیا تو کوئی بڑا آدمی گزر رہا تھا، تو وہاں سے لوگوں نے دیکھا کہ رش زیادہ ہے، تو جو آگے والی لائن تھی وہ لیٹ گئے تاکہ پیچھے والوں کو نظر آئے، جو پیچھے والے تھے وہ بیٹھ گئے، جو اس سے پیچھے والے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ جاپان ہے، آپ ہمارے یہ لوگوں کو دیکھیں، کسی نے آنا ہو اور وہاں پہ آپ کس طرح لکے لگا کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، کئی مر جاتے ہیں کہ غرق ہو جاتے ہیں، کوئی مذہبی رہنما بھی جانا ہو، کتنے بھی یہاں پہ آپ اچھے مان جائیں، نمبر گیم مان رہی ہوتی کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ یہ بات میں اسی لیے بتائی کہ جس ملک کی میں بات بتا رہا ہوں، شعور، سمجھ، عقل، ان لوگوں میں احساس ایک دوسرے کا کہ سب کو یہ موقع ملنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ، میں نے دیکھا کھانے کے لیے وہ پتہ نہیں کسی جگہ پہ وہ انہوں نے کھانا جہاں تھا وہاں کی وہ کھانا جس کو کہتے ہیں روٹی کھل گئی ہے، وہ کھلی ہے، وہاں پہ بھاگ دوڑ، لوگوں نے آدھا کھانا ضائع کر دیا، آدھا نیچے گر گیا، اور دعوے ہمارے یہ کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ کسی کو یہ احساس نہیں، قوم کو احساس نہیں ایک دوسرے کا، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ دوسرے کو اگر ملے یا نہیں ملے گا وہ کہتا مجھے ملنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف میں نے ابھی جس ملک کی بات آپ کو بتائی وہ دہری ہے، خدا کو بھی نہیں مانتے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا مذہب سے اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر مذہب کا تعلق ہو تو ہمارا جو پاکستان ہے سب سے بہترین ملک ہوتا، زبردست کنٹری ہوتا۔ یہاں پہ آپ کوئی کام کر کے دیکھ لیں، چیک کریں اپنے ملک میں، اور وہاں پہ افراتفری پڑ جائے، کہیں پہ بھی کیوں لگی ہو، ہر بندہ دو نمبری کے ساتھ اپنا کام کروانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جو اندر بیٹھا ہو وہ بھی دو نمبر ہے، جو باہر کروانے والا اس کو بھی پتا کہ اس نے کس طرح چلنا ہے۔ کئی دفعہ میں واقعہ سنا چکا ہوں، کسی جگہ پہ ایک میرے جاننے والے تھے، تو وہ گئے تو ان کو وہاں پہ نمبر نہیں، ٹوکن نہیں ملا، بڑی دور سے گئے تھے وہ، اور جس جگہ گئے وہاں پہ کام یہ ہو رہے ہیں جو بڑی ضروری ہے، دفتر کا نام میں نہیں لیتا، وہ کہنے لگے جی باہر وہ چوکی دار نے یا انہوں نے کہہ دیا ٹوکن ختم ہو گئے، جو بھی ٹوکن دیتے تھے، پھر کہتے میں نے 1500 روپیہ دیا تو ٹوکن مل گیا۔ مجھے کہنے لگے کہ میں ہفتے بعد بھی آتا تو یہ 1500 2000 مجھے دینا ہی پڑنا تھا، پھر ٹوکن ملنا۔ یہ حالت جس ملک کی ہو، جس جگہ پہ یہ حالات ہوں، وہاں پہ آپ کی پارلیمنٹ، آپ کے ادارے، آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ضیاء الحق جیسے، کل ہی ایک بندہ لکھ رہا تھا، یہ کامرس میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں اسپیشل ضیاء الحق کی قبر کے اوپر پیشاب کرنے گیا، آپ کامرس میں پڑھ سکتے ہیں جا کے۔ جیسے قوم کے جرنیلوں کی یہ عزت ہو، اس معاشرے میں ناانصافی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ضیاء الحق نے تو بڑا کام کیا تھا تو اس کو تو بڑی عزت دینی چاہیے تھی، مگر عزت نہیں ملی، ذلت اور رسوائی کے مقدر بنتی ہیں لوگ۔ کل میں نے پروگرام کیا تھا جنرل فیصل نصیر کا، تو ایک صاحب نے کہا جی وہ تو زندہ ہے، تو میں نے کہا یہی تو ہم نے کہا ہے پروگرام میں کہ اگر وہ زندہ ہے تو اپنا آ کے ذرا بتائے، لوگوں کے منہ بند کرے سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تو نہیں یہ کہا، میں نے کہا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ مر گیا، کبھی سوشل میڈیا پہ چلتا ہے بیمار ہے، تو اگر وہ زندہ ہو تو پھر اس کو نظر آنا چاہیے۔ پہلے تو خواتین کے ساتھ محفلوں میں نظر آتا تھا، پہلے تو وہاں پہ بڑا ہنس ہنس کے باتیں کرتا تھا، تو اب کیا ہوا ہے؟ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی غلط فہمی دور کریں، لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ جو لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی ایک آدھا بندہ میرا 1 کروڑ میں سے ایک نے کوئی ایسی بات کی پاکستان میں رہ کے، تو آپ ویسے بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر میں نے بھی یہ کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ جب آپ بات چیت کا راستہ ہی بند کر دیں گے تو کس طرح کسی کو قائل کریں گے؟
کہ اب لوگوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے, آرڈیننس جاری کر دیں گے, تو کس طرح دوسروں کو بتائیں گے کہ مذہب کیا ہے؟ کیونکہ آپ بتائیں گے کہ آپ کے پلے تو خود بھی کچھ نہیں, اور یہ آگے لکھ دو کافر کافر کافر, اور صبح سے شام تک لوگوں کو گالیاں دو سوشل میڈیا میں بیٹھ کے, کبھی احمدیوں کو گالیاں دو, کبھی شیعہ کو دو, شیعہ سنی کو دے. یہ بس اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے. تو جناب ایسی بات نہیں ہے. اپنے مال اپنی کرتوتوں کے ساتھ آپ کی پہچان بنتی ہے, اور جو ملک ترقی کرتے پھر آپ ان ممالک میں جانا بھی چاہتے ہیں. اگر تو آپ نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا, بڑا سونے کا ملک بنایا, تو پھر یہاں رہیں آرام سے. مگر یہاں پہ آپ کو ہی پتا کہ جو کچھ آپ نے بویا ہوا وہ کاٹنا پڑنا ہے. خیر, میں یہی کہوں گا کہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ کسی کے مذہب کا یا کسی کے اللہ ایسے فیصلے جو خدا تعالیٰ کے وہ انسان کرے. انسان تو اپنے فیصلے, میں آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں تمام جو مسلمان فرقے ہیں A to Z, آپ یہ کرسچن عدالتیں ہیں, ان کا مقابلے کا ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. میں چیلنج دیتا آپ کو, آپ کتنے بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں, مگر آپ کے فیصلے ان کے آگے زیرو ہیں. جہاں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تعلقات نظر آتے ہیں, جہاں بھی آپ کے لیے ایسے ماحول بن جاتے ہیں, وجہ فرقے کی بات نہیں ہے, وجہ معاشرے کی بات. آپ نے سیکھا ہی غلط ہے, اور وہاں بھی آپ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. کہیں پہ آپ تعلقات استعمال کرتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کے تعلقات نہیں, وہاں پہ آپ کا وہ ایسا اشر کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ نہیں کہ پاکستانی عدالتیں, جو ہمارے دوسرے ممالک میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بھی حالت یہی ہے. یہ عدالتیں جو بنی ہوئی ہیں صحیح, پاکستان میں 3 جج سپریم کورٹ کے آئے, اور تینوں مسلمان نہیں تھے, تو ان کے فیصلے آج بھی لوگ کہتے ہیں ٹھیک تھے. یہاں سے آپ اندازہ کریں, پاکستانی بیٹھا اور فیصلہ ٹھیک کر کے میں مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں ٹھیک. وہ جتنے مرضی دعوے کرے, میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, آپ کو ملے گا نہیں ایسا بتا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ.